بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ چوروں کو گرفتار کرنے کے لیے شاہی لباس کی جگہ غریبوں کی طرح پھٹا پرانا لباس پہن کر شہر میں گشت کرنا چاہیے۔ برے لوگوں کو برا بن کر ہی سنوارا جا سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں والا لباس پہن کر گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک جگہ 4 چور بیٹھے ہوئے دیکھے، تو سلطان محمود غزنوی بھی چوروں میں شامل ہو گئے۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سلطان محمود غزنوی نے جواب دیا کہ میں بھی تم جیسا ایک عام سا بندہ ہوں۔ چوروں کے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ بھی ایک چور ہوگا جو رات کے اس پہر میں چوری کی غرض سے گھر سے باہر آیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سب چوروں سے کہا کہ تم رات کے اس پہر کیا کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ کرنے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے ہو وہی کچھ کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوروں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم بھی چور ہو؟ سلطان نے جواب دیا جی میں بھی چور ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو کہا کہ اگر چوری کرنی ہے تو ایسی جگہ پر چوری کرو جہاں کافی مقدار میں مال و دولت، زیور جواہرات حاصل ہو سکے، تاکہ اس چوری کے بعد تم سب ساری زندگی آرام سکون سے بیٹھ کر کھا تو سکو اور تم کو کبھی بھی دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو مشورہ دیا کہ ہم شاہی محل میں جاتے ہیں، وہاں کافی مقدار میں ہم کو مال و دولت حاصل ہو سکتا ہے۔ چور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر بہت ہی خوش ہوئے کہ تم تو بڑے بہادر اور دلیر آدمی لگتے ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا کسی عام آدمی کا کام نہیں۔ شاہی محل کو لوٹنا تو بڑی ہمت اور جرات کی بات ہے۔ تم تو شاہی محل میں چوری کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ چوروں نے کہا کہ تم تو بڑے بہادر اور جرات والے بندے لگتے ہو، آج کے بعد ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ آپ جو بھی حکم ہم کو دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جس کام کا مشورہ آپ نے ہم کو اب دیا ہے یہ کام ہم سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ شاہی محل میں چوری کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے چوروں سے کہا کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ایک ترکیب کے ساتھ شاہی محل کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ہم آج ہی شاہی محل میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہاں سے سارا خزانہ اور مال و دولت لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ایک منصوبے کے تحت شاہی محل میں چوری کرتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم چوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان محمود نے کہا کہ ہم سب کو اپنی اپنی چالاکیاں اور ہنر آپس میں ایک دوسرے کو بتانے ہوں گے۔ ہم سب کو اپنے اپنے کمال دکھانے ہوں کہ ہم کس طرح چوری کرتے رہے ہیں۔ ایک چور نے کہا کہ مجھ میں یہ مہارت ہے کہ جس جگہ خزانہ اور مال و دولت پڑا ہو مجھے وہاں سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے کہ خزانہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ دوسرے چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ آدھی رات اندھیرے میں کسی کو بھی دیکھ لوں تو مجھے اس کی شکل نہیں بھولتی۔ تیسرے چور نے کہا کہ میں کتے کی زبان کو سمجھنے کی مہارت رکھتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ مجھے یہ کمال ہے کہ میں اگر اونچی دیوار پر کمانڈ پھینکوں تو وہ دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم گھر یا محل میں بڑی آسانی کے ساتھ داخل ہو کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان سب نے کہا کہ اے ہمارے سردار، اب آپ بتاؤ کہ اب میں کیا کمال ہے؟ سلطان محمود نے کہا کہ مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو، ان کو موت کی سزا کا حکم ہو گیا ہو تو پھر جلاد ان کی گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہو، لیکن اگر میں اسی وقت اپنی داڑھی ہلا دوں تو مجرم اسی وقت آزاد ہو جائیں گے، ان کی جان بخشی ہو جائے گی۔ چور یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم کو ذرا بھی خوف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چوری کی نیت سے روانہ ہو گئے۔ تو ابھی تھوڑی ہی دور گئے کہ راستے میں ایک کتا ان کو دیکھ کر بھونکنے لگا۔ جو چور کتے کی بولی کو سمجھتا تھا اس چور سے سب پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس چور نے کہا کہ میں خود کتے کی آواز کو سن کر حیران ہو گیا ہوں، اگر میں تم کو یہ بتا دوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے تو تم بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ ان سب نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک بادشاہ ہے،
یہ سن کر وہ ہنسنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بادشاہ ہے۔ چوروں نے اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ پھر کمان ڈالنے والے چور نے اپنا ہنر دکھایا۔ اس چور نے ایک ہی بار اپنی کمان پھینکی تو وہ دیوار پر چپک گئی۔ اسی طرح سب باری باری دیوار کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب خزانہ سونگھنے والے کا نمبر آیا کہ وہ اپنا ہنر دکھائے۔ چنانچہ اب سونگھنے والے نے اپنے ہنر کو استعمال کیا تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس طرح وہ سب خزانے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے جی بھر کر خزانہ چوری کیا، پھر واپس اسی راستے سے محل سے باہر نکل گئے جس راستے سے وہ محل میں داخل ہوئے تھے۔ وہ سب راتوں رات شہر سے دور جا چکے تھے۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں پر سب چوروں نے کہا کہ ہم خزانے کو ایک دوسرے میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی ہم تقسیم نہیں کریں گے، کیونکہ بادشاہ کے سپاہی ہر جگہ اس کو تلاش کریں گے۔ اگر کہیں کسی کے گھر میں خزانہ مل گیا تو ہم سب پکڑے جائیں گے، اسی لیے خزانے کو ہم زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ کیونکہ سب چوروں نے اس کو سردار مانا تھا، اسی لیے اس کی بات مان لی۔ جب سب اپنے گھروں میں جانے لگے تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ نیا شامل ہوا ہوں، مجھے آپ کے گھروں کا نہیں پتہ کہ تم کون ہو، تمہارے گھر کہاں ہیں، تم نے مجھ کو سردار بھی مان لیا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے گھروں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس طرح چاروں چوروں نے اپنے اپنے گھروں کا ایڈریس سلطان محمود غزنوی کو دے دیا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل میں تشریف لے گئے۔ صبح ہوتے ہی شور مچ گیا کہ شاہی محل میں چوری ہو گئی ہے۔ سپاہی چوروں کی تلاش میں لگ گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے چاروں چوروں کا نام اور پتہ اپنے سپاہیوں کو دیا اور حکم دیا کہ چاروں کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ سپاہی چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ سب چور اس بات پر حیران تھے کہ اتنی جلدی ان سپاہیوں کو ہمارے بارے میں علم کس طرح ہوا کہ ہم نے چوری کی ہے، مگر ہمارا سردار کہاں ہے، وہ ہاتھ نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چور اسی سوچ میں تھے کہ ان چوروں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے ان چاروں کو چوری کے جرم میں سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا سردار ہوتا تو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتا، لیکن افسوس ہے کہ اس بات پر کہ ہمارا سردار گرفتار نہیں ہوا۔ وہ اب سارا خزانہ لے کر غائب ہو جائے گا۔ جب ان سب کو پھانسی دینے کے لیے تخت پر لے جایا جانے لگا تو حکم جاری ہوا کہ سب کو سلطان کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر وہ مرنے سے پہلے اپنی کوئی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو ان کی آخری خواہش پوری کی جا سکے۔ جب سب چوروں کو سلطان کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو سلطان شاہی لباس میں تھا۔ سب چور اپنی گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں سے جس چور نے کہا تھا کہ میں اندھیری رات میں بھی کسی انسان کو دیکھ لوں تو جس حالت میں بھی ہو میں اس کو پہچاننے میں دیر نہیں لگاتا، اس کی نظر اچانک سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑ گئی تو اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ چوری کر رہا تھا۔ اس نے ایسے آواز میں اپنے دوستوں کو آگاہ کیا کہ دوستوں، رات کو کتا ٹھیک ہی بھونک رہا تھا۔ اب اس کتے کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ واقعی ہم پانچوں چوروں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہی بندہ رات کو ہمارے ساتھ چوری کرنے میں شامل تھا۔ دوسرے ساتھیوں نے اس بندے کو کہا کہ تم پاگل ہو گئے، بھلا بادشاہ ہمارے ساتھ مل کر چوری کیوں کرے گا؟ رات کو ایک کتے کے بھونکنے پر چور کو بادشاہ کہہ رہے تھے اور آپ ایک بادشاہ کو چور بنا رہے ہو، تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سب باتیں سن رہے تھے۔ سلطان محمود نے کہا کہ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ جو چور کہتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں بندے کو دیکھ لوں تو اس کو جہاں بھی دیکھوں تو فوری پہچان لیتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے آگے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، ہم نے آپ کو سردار مانا تھا، ہم سب نے اپنے اپنے کمال دکھا دیے ہیں، ان کمال کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ اپنا کمال کب دکھاؤ گے؟ اب آپ اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ جب ہم سب کی جان چلی جائے گی؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ چور کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ واہ دوست واہ، تم نے تو اپنا کمال دکھا دیا، اب میری باری ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن کر چور بڑے خوش ہوئے۔ وہ اپنی رہائی کا حکم سن کر بڑے متاثر ہوئے۔ چاروں چوروں نے سلطان محمود غزنوی کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ انہوں نے سلطان محمود سے کہا کہ اس بار ہم کو معاف کر دیا جائے۔
سلطان محمود نے ان سب کو معاف کر دیا۔ انہوں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی اور کہا کہ سلطان معظم، ہم کبھی بھی چوری نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم ہمیشہ ہی نیکی کے کام کریں گے۔ یہ بات کر کے وہ شاہی محل سے دور چلے گئے اور پھر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے وزیروں مشیروں میں شامل کر لیا۔ ان لوگوں نے ہر جگہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ اپنا ساتھ دیا اور اپنی وفا کا مظاہرہ کیا اور مزید چوروں کو پکڑوایا، جس سے سلطنت امن کا گہوارہ بن گئی۔ وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ چوروں کو پکڑنے کے لیے چور بننا پڑتا ہے۔